السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک اہم چیز تقدیر پر ایمان لانا ہے، جو ہر صاحب ایمان کو عطا کیا گیا ہے۔ یہ ایک عجیب عقیدہ ہے۔ کئی لوگ کئی اعتبار سے طرح طرح کی غلط فہمیوں میں صحیح بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک بات ہے کہ تقدیر کب کام کرتی ہے، تدبیر اختیار کرنا چاہیے یا نہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم دو باتوں کو سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تقدیر پر بھروسہ کر کے یا تقدیر کا بہانہ بنا کر کسی کام سے دور ہٹنا نہیں ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنا نہیں ہے، بلکہ جو چیز کر سکتے ہیں وہ کام کرتے رہنا ہے۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، کہ عمل کرتے رہو، اس لیے کہ ہر انسان کو وہی کام کرنا ہوگا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ لہذا اپنے اختیار کو کام میں لا کر جو کام کر سکتے ہیں وہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات ذری باریک ہے، جس کو غور سے سننا پڑے گا۔ وہ بات یہ ہے کہ تقدیر کام کرنا شروع کرتی ہے عمل کے واقع ہو جانے کے بعد، یعنی عمل ہو جانے کے بعد، وہ کوئی واقعہ پیش آنے کے بعد۔ اب کوئی واقعہ پیش آیا، آپ نے کوئی کام کیا، پلاننگ کر کے کام کیا، تدبیر اختیار کر کے کوئی کام کیا، آپ نے جیسا سوچا تھا وہ کام ویسا ہی ہو گیا تو پھر تو الحمدللہ۔ اور اگر جیسا سوچا تھا ویسا نہیں ہوا تو پھر یہ کیا ہوا، کام اب نقصان آپ کو اٹھانا پڑا، تو پھر وہاں پر ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آیت کا بھی مطلب یہی ہے کہ جو کچھ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹنا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں رضا بالقضاء قدری خیرہ و شرہ، کہ اچھی اور بری تقدیر سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی مطلب یہی ہوا کہ واقعہ پیش آ گیا، اس کے بعد آپ نے جو کرنا تھا، جو تدبیر اختیار کرنی تھی، جو پلاننگ کرنی تھی آپ نے کر لی۔ اس کے بعد آپ کی سوچ سمجھ پلاننگ کے خلاف کوئی بات پیش آئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، اس وجہ سے ایسا ہوا۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کے بعد اب یہ بھی ایک چھوٹی سی بیچ میں ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ مثال کے طور پر میں نے ایک 10 روپے لگا کر ایک کام کیا، وہ کام میں نے سمجھا کہ مجھے اس کے 100 روپے ملیں گے، لیکن ہوا ایسا کہ میرے وہ 10 روپے بھی بچ گئے اور 100 روپے بھی جا کر 1000 روپے کا مجھے فائدہ ہو گیا۔ تو وہاں پر تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ایسا کیوں ہوا، ہم یہی وہاں پر سوچتے ہیں کہ مقدر میں اتنا ہی لکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے پیسے بچا لیے، یہ بھی بچ گیا وہ بھی بچ گیا، الٹا مجھے نفع ہو گیا۔ سمجھ لیجئے 10 روپے لگا کے 100 روپے سمجھے تھے، 10 کی سے ہمیں 10 روپے لگ گئے، لیکن 100 کی جگہ ہمیں 1000 روپے کا نفع ہو گیا، مثال کے طور پر۔ تو جیسا ہم فائدے میں یہ سوچتے ہیں ویسے ہی نقصان بھی اگر ہو گیا تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ مقدر میں جو تھا وہ لکھا ہوا تھا، لیکن اب یہاں پہ کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ تو خلاصہ اتنی بات کا یہ ہوا کہ ہر قسم کی تدبیر اختیار کرنا ہے کام کے پیش آنے سے پہلے۔ کام کے پیش آ چکا ہے، اگر وہ مصیبت کوئی آ گئی تو پھر اب وہاں پر انا للہ ہونا ہے۔ اس بات کو، اس عقیدے کو ہم ایک واقعے سے سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ ملک شام کا سفر کرنا چاہتے ہیں، سفر میں نکلتے ہیں، راستے میں پتہ چلتا ہے کہ ملک شام میں خطرناک طاعون کی وبا پھیل چکی ہے۔ وبا کی شدت اتنی زیادہ تھی، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک اچھا بھلا آدمی بیٹھے بیٹھے کچھ گھنٹوں میں وبا لگتے ہی فوت ہو جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی وبا میں شہید ہوئے تھے، جہاں پر اردن میں ان کا مزار ہے، اس کے اطراف ایک قبرستان آباد ہے جو ایک بڑی تعداد صحابہ کی وہاں پر مدفون ہے۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں رک گئے، لوگوں سے مشورہ کیا، مہاجرین سے انصار سے مشورہ ہوا، دونوں طرح کی رائے آئیں کہ جانا چاہیے، بعض نے کہا نہیں جانا چاہیے۔ پھر قدیم سے جو صحابہ تھے ان لوگوں نے مشورہ دیا کہ نہیں جانا چاہیے، آخرکار فیصلہ ہوا کہ نہیں جانا چاہیے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ اے عمر،
اب فرارا من قدر اللہ، کیا تم اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو؟ آپ کہنا یہ چاہتے تھے کہ کیا جب موت آنا ہے تو آنا ہے، مدینے میں بھی آ سکتی ہے، شام میں بھی آ سکتی ہے، تو بھاگ کر جانے کی کیا وجہ ہے؟ پلٹ کر جانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ مدینے میں آ کر رہنا یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، اور شام میں جا کر رہنا یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے۔ پھر آپ نے ایک مثال سے اس عقیدے کو، اس سوچ کو، اس فکر کو بیان کیا کہ ایک وادی میں ایک چرواہا اپنے جانوروں کو لے کر گیا۔ وادی کے ایک طرف ایک کنارے پر اچھا سرسبز ہے، اچھی گھاس ہے، اور دوسرے طرف سوکھا ہے۔ تو اب وہ چرواہا اپنے جانوروں کو اس ہرے سبزے میں لے کر گیا وہاں چرانے کے لیے۔ تو اب اگر وہ یہاں پر بھی لے کر جاتا تو وہ بھی اللہ کی تقدیر تھی، ان کا مقدر تھا، وہ اس نے ان کو اچھی جگہ پر لے کے گیا تو یہ بھی ان کا ہی مقدر ہے۔ تو جس طرح ایک چرواہا اپنے جانوروں کو اچھی جگہ چرانے کے لے کے گیا تو وہ قابل تعریف ہے، اسی طرح میں بھی اپنی قوم کو اچھی جگہ پر جب لے کر جا رہا ہوں، ان کو تکلیف سے بچا رہا ہوں، ان کو آرام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو یہ بھی قابل تعریف ہے، قابل مذمت نہیں ہے۔ یہ گفتگو اجتہادی طور پر ہو رہی تھی، ہر آدمی اپنی ذہن اور اپنی سوچ اور سمجھ کے اعتبار سے یہاں پر اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اس مسئلے کا حل تو میرے پاس موجود ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم سنو کہ کسی ملک میں وبا پھیلی ہے تو وہاں مت جاؤ، اور اگر تمہارے ہی ملک میں یعنی تم جہاں رہتے ہو وہیں پر وبا پھیل جائے تو وہاں سے مت بھاگو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوچا تھا اس کے موافق یہ بات حدیث شریف سے بھی پتہ چل گئی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کیا اور مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ محترم ناظرین، اس سے یہی بات پتہ چلی کہ جو کام بھی ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کام کے لیے جو تدبیر اختیار کرنا ہے وہ کریں۔ اگر تدبیر ہماری فیل ہو گئی، پلاننگ ہماری فیل ہو گئی اور ہمیں نقصان اٹھانا پڑا تو پھر وہ مقدر تھا، تقدیر تھی، اللہ کا فیصلہ تھا، وہی ہماری ڈیسٹینی تھی، یہی کرنا ہے۔ اگر ہم اب راضی نہ ہوئے اور اب افسوس کرتے رہنا، اور ہم نے سوچا تھا ایسا کر لیتے تو ایسا ہوتا، ویسا کر لیتے تو ایسا ہوتا، اس پر بڑے لمبے وقت تک حسرت اور افسوس کرتے رہنا، یہ خلاف مزاج شریعت ہے، شریعت کے حکم کے خلاف ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ پہلے ہی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جانا یہی صبر کا ثواب دلانے والا ہے، جیسے کہ ایک حدیث شریف میں آیا ہے الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، یعنی جیسے ہی کوئی پریشانی پیش آئی جو پہلے وقت جو صبر ہوتا ہے وہی اصل صبر ہے۔ اب جو ہم جس کو کوسنا تھا کوس دیے، جس کو کچھ برا بھلا کہنا تھا کہہ دیے، اور اس پر جو منہ سے نکل رہا ہم اس کو اپنے منہ سے نکال دیے، اس کے بعد اب خاموش بیٹھ گئے، تو یہ صبر کہاں ہوا؟ وہ تو جو بہنا تھا کہہ دیے، یہ تو بے صبری کا پہلے مظاہرہ کر دینا، یہ غلط ہے۔ پہلے ہی دن سے جب جو چیز ہونا تھا وہ ہو گئی، اب تو ہم اس کو بدل نہیں سکتے، تو سیدھا اللہ کی رضا پر، اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا چاہیے، اور تکلیف پہنچی تو انا للہ پڑھ لینا چاہیے، اور خوشی اور ہماری پلاننگ کے حساب سے کام ہو گیا تو اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح سمجھ اور صحیح فکر عطا فرمائے۔ اخیر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔